بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے خودکشی۔ حیت کے اعتبار سے یہ ایک افسانہ ہے اور اس کے تحریر کرنے والے مشہور افسانہ نگار سعادت حسن منٹو ہیں۔ اس کا انتخاب مجموعہ نظم و نثر برائے جماعت 11ویں سے کیا گیا ہے۔ افسانے کی کہانی کا جائزہ لینے سے پہلے آئیے افسانے کی تعریف کی دہرائی کرتے ہیں۔ افسانہ سے مراد ایسی مختصر کہانی ہے جو زندگی کے ایک پہلو کو بیان کرتی ہے اور اس کا اختتام عموماً قاری کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آئیے افسانہ خودکشی کا جائزہ لیتے ہیں۔ زاہد ایک عام سا انسان تھا جو اپنی حسین اور جوان سال بیوی کے ساتھ نہایت خوش و خرم زندگی بسر کر رہا تھا۔ جب ان کے ہاں ایک نہایت حسین بیٹی کی پیدائش ہوئی تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس کی بیوی اپنی بیٹی کا منفرد نام رکھنا چاہتی تھی۔ جتنے بھی نام زاہد اسے پیش کرتا وہ ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی اور اسی بات پر زور دیتی کہ اس کی بیٹی کا نام سب سے زیادہ منفرد اور الگ ہونا چاہیے۔ اسی سلسلے میں زاہد نے نام رکھنے کے لیے لغت کی مدد لینے کا فیصلہ کیا اور بازار کی طرف روانہ ہوا، جہاں سے اس نے ایک نہایت قیمتی اور دیدہ زیب لغت خریدی اور واپسی پر اس کی ملاقات اپنے ایک دیرینہ دوست سے جوتوں کی دکان پر ہوگی۔ جب زاہد نے اسے اپنی بیٹی کے بارے میں بتایا تو اس کا دوست بہت خوش ہوا اور اس کی بیٹی کے نام کے بارے میں استفسار کیا۔ زاہد نے اسے بتایا کہ یہ لغت اس نے اپنی بیٹی کا نام رکھنے کے لیے ہی خریدی ہے۔ اس کے دوست نے اسے نصیحت کی کہ نام میں کیا رکھا ہے، اسے اپنی بیٹی کی لمبی زندگی کی دعا کرنی چاہیے، اور اس نے کچھ تحفہ اور ہدیہ روپے کی صورت میں اس کی بیٹی کے لیے بھی زاہد کو دیا۔ اپنے دوست کی بات سن کر زاہد کے دل پر جانے کیا اثر ہوا کہ وہ نہایت بے چینی کے عالم میں گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اسی بے چینی کے عالم میں جب زاہد گھر پہنچا تو اس کے سر پر یہ جان کر آسمان ٹوٹ پڑا کہ اس کی عزیز از جان بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی اور اس کی موت کی وجہ تشنج کے لگنے والے جھٹکے تھے جن کی تاب وہ ننھی جان نہ لا سکی۔ اس کی بیٹی کی وفات کے بعد اس کی بیوی کو بخار کا عارضہ لاحق ہو گیا۔ دل کی کمزوری اور دیگر عوارض بھی اس کی بیوی کے لیے جان لیوا ثابت ہوئے اور کچھ ہی عرصے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اپنی بیوی کی وفات کا صدمہ زاہد کو بالکل توڑ گیا اور اس کے لیے یہ دنیا اندھیر ہو گئی۔ اب اس کا اس دنیا میں رہنے کا کوئی آسرا نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنی جان لینے کا مصمم ارادہ کر لیا اور ریلوے ٹائم ٹیبل کو دیکھا تاکہ کسی بھی آنے والی ٹرین کے سامنے کود کر اپنی جان دے دے، کیونکہ اب وہ اس دنیا کے اندر اکیلا نہیں رہنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ ریلوے اسٹیشن پر پہنچا تو اس کا یہ ارادہ بالکل مصمم تھا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے گا اور خودکشی جیسا سنگین قدم اٹھا لے گا۔ لیکن جب ریلوے لائن پر اس نے کسی دوسرے شخص کو اپنی جان لینے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے فوراً اس شخص کی جان بچائی اور اسے زندگی کی اہمیت کے بارے میں نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ زندگی بہت پیاری چیز ہے اور اس کی قدر کرنی چاہیے اور جینے کے لیے انسان کو کوئی نہ کوئی سہارا ضرور مل جاتا ہے۔ مرکزی خیال۔ اس افسانے میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان مصائب، تکالیف اور مشکلات سے گھبرا کر منفی سوچ کا شکار ہو جاتا ہے اور غلط راستہ اپنا لیتا ہے۔ انسان کو مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ کئی مرتبہ دوسرے انسان کو غلط راہ پر چلتے ہوئے دیکھ کر انسان کا ضمیر اسے اس کام سے روک لیتا ہے اور وہ نہ صرف خود غلط کام سے بچ جاتا ہے بلکہ دوسرے انسانوں کو بھی اس سے باز رکھتا ہے۔ یعنی آگاہی کا ایک لمحہ بھی انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ سعادت حسن منٹو کے حالات زندگی۔ سعادت حسن منٹو کے والد غلام حسین منٹو قوم اور ذات کے کشمیری امرتسر کے ایک محلے کوچہ وکیلاں کے ایک بڑے خاندان کے ساتھ رہتے تھے۔ منٹو 11 مئی 1912 کو موضع سمریالہ ضلع لدھیانہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد لدھیانہ کی کسی تحصیل میں تعینات تھے۔
दोस्त उन्हें टॉमी के नाम से पुकारते थे। मंटो अपने घर में एक सहमा हुआ बच्चा था जो सौतेले बहन भाइयों की मौजूदगी और वालिद की सख्ती की वजह से अपना आप जाहिर न कर सकता था। उनकी वालिदा उनकी तरफदार थी। वो इब्तदा ही से स्कूल की तालीम की तरफ माइल नहीं थे। उनकी इब्तदाई तालीम घर में हुई। उन्होंने इंसानी नफ्सियात को अपना मौजू बनाया। पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने बेहतरीन अफसाने तख्लीक किए जिनमें टोबा टेक सिंह, खोल दो, ठंडा गोश्त, धुआं और बू शामिल हैं। उनके कई अफसानी मजमूए और खाके और ड्रामे शाया हो चुके हैं। 18 जनवरी 1955 में उनका इंतकाल हो गया। मंटो की तहरीर की खसूसियात। मंटो ने तल्ख मौज़ूआत को अपने अफसाने का मौजू बनाया, इंसानी नफ्सियात की भरपूर अक्कासी की, उर्दू अफसाना निगारी को बैनुल अक़वामी मियार के ऐन मुताबिक बनाया। तहरीर उनकी निडर और बेबाक अंदाज की निशानदही करती है। वो हकाइक को तहरीर की मदद से मंजर आम पर लाए। उनके किरदार जीते जागते नजर आते हैं और किरदार निगारी लाजवाब है। इस अफसाने से ताल्लुक रखने वाले मुमकिना सवालात इस तरीके से हो सकते हैं। सवाल नंबर 1, जाहिद अपनी बेटी का नाम रखने में तजब्जुब का शिकार क्यों था? सवाल नंबर 2, जाहिद के दोस्त की नसीहत में क्या नुक्ता मुज़मिर था? सवाल नंबर 3, परागंदा ख्याली से क्या मुराद है? सवाल नंबर 4, जाहिद के किरदार की 5 खसूसियात बयान करें। सवाल नंबर 5, लुगत का इस्तेमाल अमूमन मानी तलाश करने के लिए किया जाता है। लुगत के मजीद 3 फवाइद भी तहरीर कीजिए। आप इन तमाम सवालात की मश्क करके इस अफसाने की तैयारी को मुकम्मल कर सकते हैं। आपकी समाअतों का बेहद शुक्रिया।